الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ بات یاد رکھو، وہ رعب جس سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی مدد کی ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس رعب کو 3 چیزوں میں رکھا ہوا ہے۔ امت مسلمہ عالمی سطح پر ان مددوں سے محروم ہے جو مدد اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اسباب نصرت کو اجتماعی طور پر چھوڑا ہوا ہے۔ بلکہ میں کیا عرض کروں، مسلمان اسباب نصرت سے اختلاف رکھتا ہے۔ مسلمان اسباب نصرت سے اختلاف رکھتا ہے۔ اسباب نصرت کا اختیار کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اب تو اسباب نصرت سے مسلمان کو اختلاف ہو گیا ہے۔ مجھے عرض کرنا ہے کہ وہ غیبی مدد جس سے صحابہ کی ہر موقع پر نصرت کی گئی ہے، وہ اللہ نے قیامت تک کے لیے 3 چیزوں میں رکھ دیا ہے۔ پہلی شرط اور پہلا سبب دعوت اللہ۔ اس سے بڑا خدا کی قسم کوئی ذریعہ اس سے بڑا مدد کا نہیں ہے۔ اور عہد، وظائف، تسبیحات، معمولات، حج، عمرے، تلاوت، ذکر، آپ کی تنہائی کی دعائیں، خدا کی قسم اس سب سے بڑھ کر جو ایک مدد کا کی شرط ہے، سبب نہیں شرط ہے، وہ دعوت ہے۔ اگر دعوت نہیں ہے تو یہ سارے معمولات اور یہ ساری دعائیں یہ اللہ کی مدد کو نہیں اتروا سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کی تسخیر کا وعدہ اور دین پر ثابت قدم رہنے کا وعدہ، اور یہاں تک قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے غیروں کا رعب نکالنے کا جو وعدہ کیا ہے اللہ نے، وہ صرف دعوت پر کیا ہے، صرف دعوت پر۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ دعائیں بھی عبادات سے مقبول نہیں ہوتی، جبکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن محض عبادات سے دعائیں مقبول نہیں ہوتی جب تک مسلمان دعوت نہ دے، جب تک مسلمان دعوت نہ دے۔ محض عبادات سے دعائیں مقبول نہیں ہوتی بلکہ مردود کر دی جاتی ہیں، بلکہ دعائیں مردود کر دی جاتی ہیں، اور دعوت کے فریضے کو چھوڑنے والوں کی دعاؤں کا حصہ وہ اللہ والے اور اولیاء اللہ اور مقبول اللہ کے مقبول بندوں کی دعاؤں میں ان کا کوئی حق بھی نہیں رہتا جو دعوت کے فریضے کو ادا نہ کرے۔ ہمیں عرض کرنا ہے پہلا سبب، اللہ کی غیبی مددوں کا پہلا سبب وہ دعوت اللہ ہے۔ دوسرا سبب اتباع سنت ہے، اور تیسرا سبب اللہ کی غیبی مدد کے آنے کا وہ آپس کی اجتماعیت ہے۔ پہلا سبب بات کر رہا ہوں، پہلا سبب ہے یہ، پہلی شرط ہے یہ مدد کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس امت کی مدد انبیاء علیہ السلام کی طرح کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ یہ صرف دیندار نہیں ہوں گے بلکہ یہ دین کے مددگار ہوں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے
یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ اپنے مال سے دین کا تعاون کرنا، اپنے مال سے دین کا تعاون کرنا یہ مسلمان کی مدد ہے، اسلام کی مدد نہیں ہے۔ اس بات کی طرف بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں اللہ نے مال دیا ہے اور اس مال کو وہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کو دین کی مدد سمجھتے ہیں۔ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ اب لوگوں نے دعوت کے فریضے کا متبادل خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو دعوت کے فریضے کا متبادل سمجھ لیا ہے۔ جبکہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت کا فریضہ مال سے ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے۔ لوگوں نے خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو دعوت کا بدن سمجھ لیا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے، آ کر انہوں نے ایک سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سوال یہ کیا کہ اگر میں مدینہ منورہ میں رہ کر 6000 سونے کی اشرفیاں اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کر دوں جس سے اللہ راضی ہو جائے، تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے، میدان میں قتال نہیں کر رہا ہے، سو رہا ہے لیکن نکلا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، خروج اتنا بالذات مقصود ہے، خروج بالذات اتنا مقصود ہے، اللہ اکبر۔ میں تو 6000 سونے کی اشرفیوں کی حدیث سے بڑھ کر اگلی بات عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو پوری دنیا کے مال کا مالک بنا دیں، جتنا مال زمین کے اوپر اور نیچے ہے، اور وہ اس سارے مال کو اللہ کی رضا والے کاموں میں اخلاص کے ساتھ خرچ کر دے، تب بھی حدیث کی روشنی میں بات واضح ہے بالکل کہ خدا کی قسم صرف آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحیح روایت ہے، صحیح روایت ہے، اور یہ ایسی روایت ہے جس روایت کو خلفاء راشدین اپنے اپنے زمانوں میں امت کو یاد دلاتے رہے۔ اس لیے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مدینے میں ٹھہر گئے اور جماعت صبح روانہ ہو گئی، حالانکہ یہ سید العلماء ہیں صحابہ میں اور سب سے بڑے مفتی ہیں، دل یہ چاہا کہ مسجد نبی کی نماز ہوگی، یہاں کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ حالانکہ یہ بات بھی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد نبوی کی نماز بیت اللہ کی نماز سے بدرجہ افضل ہے۔ مسجد نبوی کی نماز بیت اللہ کی نماز سے بدرجہ افضل ہے، جبکہ بیت اللہ کی نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن مسجد نبوی کی نماز بیت اللہ کی نماز سے افضل ہے۔ امام مالک کا مذہب ہے۔ اور صحیح مذہب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی برکتیں اللہ نے بیت اللہ میں رکھی ہیں ان سے کئی گنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے حرم مدینے کے لیے برکت اللہ سے مانگی ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر فرمایا کہ معاذ تم گئے نہیں؟ عرض کیا کہ میں تو آپ کا خطبہ سننے کے لیے اس مسجد کے اجر و ثواب کی فضیلت میں ٹھہر گیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ معاذ کیا تم بھول گئے؟ ابن رواحہ نے بھی اس کا ارادہ کیا تھا۔ تو آپ سے فرمایا ابن رواحہ سے کہ ابن رواحہ تم جماعت کے ساتھ صبح کیوں نہیں نکلے؟ عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ جمع پڑھنے کے لیے ٹھہر گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابن رواحہ صبح نکلنے والی جماعت تم سے 500 سال آگے نکل گئی ہے، اگر تم پوری زمین پر جتنا مال ہے اوپر اور نیچے تم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو تب بھی تم صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ میں تو روایت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ کوئی آدمی خیر کے کاموں میں جتنا چاہے مال خرچ کر دے،
مدارس پر، مساجد پر، مکاتب پر. عجیب بات ہے. مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق، اس میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ قیامت تک ساری دنیا کے مسلمان کتنے بھی خیر کے نئے کام کر لیں، مدارس، مساجد، مکاتب، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور جتنے چاہے رفاہی کاموں میں مال خرچ کر لیں، لیکن ان کے سارے کاموں میں وہ انوارات نہیں ہیں جو نور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کے طریقے میں ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کے طریقے میں جو نور ہے، جو عمل آپ کے بدن سے براہ راست ظاہر ہوا ہے، کوئی عمل خیر اس کا متبادل نہیں ہو سکتا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کے طریقے کے انوارات اتنے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دعوت کے انوارات کیا ہوں گے، اس سے کوئی اندازہ کرے. میں نے ایک بہت بنیادی بات عرض کیا کہ کوئی عمل انفاق کا، تلاوت کا، عبادت کا، وہ کوئی بھی عمل خیر دعوت الی اللہ کے اس فریضے کا متبادل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے، اور ملفوظ احادیث اور قرآن کی آیات کے مطابق ہے، جس میں صاف فرمایا جاتے ہیں کہ کوئی آدمی کتنا بھی دیندار ہو اور کتنا بھی نیک ہو، وہ دیندار ہو سکتا ہے، اگر وہ اس دعوت کے فریضے کو ادا نہیں کرتا تو وہ دین کا مددگار نہیں ہے. وہ دین کا مددگار نہیں ہے. دیندار کہہ سکتے ہیں مگر دین کا مددگار نہیں ہے. دین کا مددگار وہ شخص ہے، دین کا مددگار وہ شخص ہے جو لوگوں کو دین پر لانے کی کوشش کرے، لوگوں کو دین پر لانے کی کوشش کرے. جو لوگوں کو دین پر لانے کی کوشش کرے وہ دین کا مددگار ہے. جو لوگوں کو دین پر لانے کی کوشش کرے وہ دین کا مددگار ہے. میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے آنے کا سبب ہے وہ دعوت، وہ یہ دعوت کا فریضہ ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فریضہ دعوت صرف بدن سے ادا ہو سکتا ہے، آلات اور ذرائع سے یہ دعوت کا فریضہ کبھی ادا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، الذین یبلغون کہا ہے، یرسلون نہیں فرمایا ہے، یرسلون نہیں فرمایا، یبلغون فرمایا ہے. تبلیغ و ترسیل، پیغام لے کر جانا، پیغام کے ذریعے سے بھیج دینا، کسی ذریعے سے پیغام بھیج دینا. میری بات آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے، کسی ذریعے سے پیغام بھیج دینا یہ نبی کا طریقہ دعوت نہیں ہے. صاف صاف بات. دنیا چاہے اس کا انکار کرے، دنیا کا اس کا انکار کرنا ان کی لا علمی کی علامت ہے. مجھے اپنی بات پوری قوت سے عرض کرنی ہے. الذین یبلغون، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے آنے والے پیغام کو لوگوں تک بذات خود پہنچاتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کے پیغام لوگوں کو بھیجتے ہیں، نہیں. یبلغون، تبلیغ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ پیغام خود لے کر، علم تفعل فما بلغت رسالتہ، نبی کے بدن کا فعل بتایا جا رہا ہے اس کو کہ اگر آپ نے اس کام کو بذات خود نہ کیا تو آپ نے پیغام نہیں پہنچایا. مالیاسا کا ملفوظ شبہ ہوا ہے. فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے قلم کا استعمال، دعوت و تبلیغ کے لیے قلم کا استعمال ایسا ہے جیسا پانی کے ہوتے ہوئے آدمی تیمم کر لے. تیمم باطل ہوگا، تیمم باطل ہوگا، پکی بات. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن میں باطل کا رعب دلوں سے نکالنے کے لیے، بات اس لیے کہ امت میں جو بے دینی ہے، اس بے دینی کی دو وجہ ہو سکتی ہیں.
یا تو غیروں کا رعب ہے یا غیروں سے محبت ہے، یا تو مسلمان کا معاشرہ غیر مسلم جیسا غیروں کے رعب کی وجہ سے ہے یا غیروں سے محبت کی وجہ سے ہے، اور دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں سے غیروں کا رعب نکالنے کے لیے قرآن میں 2 آیتیں خاص طور پر نازل فرمائی ہیں۔ ایک آیت میں ہے کہ جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، خود لے کر جاتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دے گا۔ اب غور کیجیے صحابہ کے واقعات پر۔ صحابہ کرام جب اس دین کے پیغام کو لے کر ایسے ایسے بادشاہوں کے پاس پہنچے ہیں جن کے نام سے مکے کفار کعبہ کرتے تھے، اسی قوم کے لوگوں نے جا کر بادشاہوں سے جب بات کی ہے، ان کے منہ کے سامنے بیٹھ کر بات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ان کی ساری مالیت کا اور ان کی ساری مادی طاقت کا رعب ان کے دلوں سے نکال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے 2 کاموں پر، ایک اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والوں سے، اور دوسرا وعدہ اپنے غیر کا رعب دلوں سے نکالنے کے لیے دوسرا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد رکھتے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں میں نے قرآن کی پڑھی تھی سمجھانے کے لیے کہ قرآن نے اس کو خوب واضح کیا ہے کہ 2 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں باطل کا خوف نہیں ہوگا، ایک اللہ کا پیغام بندوں تک خود پہنچانے والے، اور دوسرا وعدہ قرآن نے صاف وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں کو اعمال سے آباد رکھتے ہیں ہم ان کے دلوں سے بھی اپنا غیر کا خوف نکال دیں گے۔ میرے دوستوں عزیزوں، یہ مرض امت میں عام ہو چکا ہے، یہ مرض امت میں عام ہو چکا ہے کہ دین کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ وہ آلات و ذرائع سے بھی لوگوں تک دین کے پیغام پہنچا دینے کو اپنے بدنی فریضے کا بدل سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اپنے بدنی فریضے کا آلات و ذرائع کو بدل سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ بنیادی غلطی ہے، یہ بنیادی غلطی ہے۔ عام میں کہتا ہوں عالمی سطح پر مسلمانوں سے یہ بنیادی غلطی ہو رہی ہے کہ وہ آلات و ذرائع کے استعمال کو امت تک دین کی دعوت کو پہنچانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں سے عالمی سطح پر یہ اجتماعی غلطی ہو رہی ہے۔ سب آلات بھی ایسے جن کا مقصد صرف باطل کی نشر و اشاعت، اس کا مقصد صرف بے حیائی کو عام کرنا ہے، مقصد ہی یہی ہے اس کا۔ تو لوگ اس میں کمال سمجھتے ہیں، اور کمال نہیں سمجھتے بلکہ سنت کے مقابلے میں ان آلات کی تائید کرتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ٹھنڈے دماغ سے عوام یا علماء اس کو سوچیں۔ میں آپ کی مثال پیش کرتا ہوں، میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، اس مثال پر غور کرنا۔ نماز اسلام کا رکن ہے، مسجد کا عمل ہے، اور ایسا فریضہ ہے کہ اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، قضا ہو جائے گا۔ پانچ فرائض ہیں صبح سے لے کے رات تک نماز کے، اور اس کا وقت متعین ہے، اگر تاخیر کرو گے نماز قضا ہو جائے گی، اور اس کی ادا کرنے کی جگہ متعین ہے مسجد۔ یہاں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا سوال پیدا ہوا، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے شروع ہونے سے پہلے لوگوں کے پاس چل کر جاتے تھے، اور ایک ایک گھر پر نماز 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 کا اعلان کر کے پانچوں نمازوں کے لیے گشت ہوا کرتا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں پر جا کر گشت کرتے تھے، اور لوگوں کو اس زمانے میں گشت کرتے تھے جس زمانے میں منافقین کی مجال نماز چھوڑنے کی نہیں تھی۔ اس میں دشواری پیش آئی،
دشواری پیش آئی. اس میں دشواری پیش آئی کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے میں دقت ہوتی ہے. ایک آدمی پہلے آ کر بیٹھ گیا ہے, وہ آخر جانے والے کا انتظار کرتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ دقت پیش آ رہی ہے اور ہمارے پاس اس پریشانی کا علاج ہے, اور وہ علاج یہ ہے کہ ہم مروجہ نظام, میری بات آپ بہت توجہ سنیں گے, ہم مروجہ نظام کو استعمال کریں لوگوں کو نماز پر جمع کرنے کے لیے. جی ہاں, یہ بات ان لوگوں کو سننی چاہیے جو مروجہ نظام کو دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ بات انہیں کان کھول کے سننی چاہیے. ہمارا مروجہ نظام ہے. مروجہ نظام یہ تھا کہ کسی تقریب پر, کسی موقع پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے یا شادیوں میں دف بجایا جاتا تھا. جی ہاں, جس دف کی آواز ہوتی تھی. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ مروجہ نظام یہ ہے, لہذا اگر آپ اجازت دیں تو ہم ہر نماز سے پہلے ایک ڈھول رکھ لیتے ہیں مسجد میں, اس کو ہم بجا دیں گے اور لوگوں تک آواز پہنچ جائے گی اور لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے. فرمایا کہ نہیں, یہ طریقہ یہود کا طریقہ ہے, ہم نماز کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے. طریقہ یہودیوں کا ہے, حالانکہ ڈھول میں کچھ نہیں سوائے آواز. میں طریقہ یہود کا ہے, ہم استعمال نہیں کریں گے. صحابہ نے عرض کیا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک سارنگی لے لیں جس سے آواز دور تک پہنچ جاتی ہے, ہم اس میں نماز کہہ دیں گے اور محلے میں آواز پہنچ جائے گی. فرمایا کہ نہیں, سارنگی استعمال کرنا نصارہ کا طریقہ ہے, ہم استعمال نہیں کریں گے. صحابہ نے عرض کیا پھر ایک شکل یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ سب کو جمع کر کے بتلا دیں کہ مسجد سے 5 وقت نماز سے پہلے دھواں اٹھے گا اور دھواں آسمان کی طرف جائے گا. لوگ دیکھیں گے دھواں اٹھ رہا ہے, سمجھ جائیں گے نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا آگ جلا کر لوگوں کو جمع کرنا یہ آگ کے پجاریوں کا, مجوسیوں کا طریقہ ہے, ہمیں طریقہ اختیار نہیں کرنا. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ آپ نے آج کل کے احمقوں کی طرح نعوذ باللہ یہ کیوں نہیں کہا کہ بھئی یہ تو استعمال ہم نماز کے لیے کر رہے ہیں, ہم کو یہودیوں کی طرح دوسرے کام کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں. آج کل بعض جو ہے بے عقل لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چیز کا استعمال صحیح ہو تو وہ صحیح ہو جاتی ہے, اس کا استعمال غلط ہو غلط ہو جاتی ہے. یہ میں کہتا ہوں یہ کسی کی کھوپڑی الٹی ہو نا, یا وہ کرے گا یہ باتیں. ان کو کوئی مطلب سنت سے نہیں ہے. ان کا تو دماغ میں یہ بٹھا دیا شیطان نے کہ آپ تو استعمال کریں, اگر آپ صحیح استعمال کریں گے چیز اچھی ہو جائے گی, غلط استعمال کریں تو غلط ہو جائے گی. میں کہتا ہوں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. سوچیا جو آدمی پیشاب کے برتن میں پانی پیے اور یہ کہ میں تو اس کا استعمال صحیح کر رہا ہوں, اس میں کیا حرج ہے؟ سوچیے آپ کسی میں عقل فہم ہو, کچھ سننے سے کچھ مناسبت ہو تو سمجھے گا ان باتوں کو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں تم تو نماز کے لیے کہہ رہے ہو نا, نماز کی استعمال کرنے میں کیا رہے, یہ تو نماز کی تم تو یہ ڈھول جو بجا رہے ہو یہ کسی جو ہے میلے کے لیے یا کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں, تم تو دین کے کام کے لیے نماز کے لیے جمع کرنا چاہتے ہو, کیا حرج استعمال کرنے میں؟ نہیں, فرمایا کہ نہیں ہم استعمال نہیں کریں گے. نہ ڈھول نہ سارنگی نہ آگ, یہ ہم استعمال نہیں کریں گے, ہمارا طریقہ نہیں. بلال اسی پر عمل کرو, گھر گھر جاؤ اور لوگوں کو نماز کے لیے لے کر آؤ. ایک صحابی عبداللہ بن زید ابن عبد ربی یہاں اس مشورے سے اٹھے اور اتنا فکر مند تھے کہ کیا کریں. جو آلات و ذرائع ہمارے پاس تھے ان کو تو آپ نے منع کر دیا کہ نہیں, اور حکم یہ دیا کہ لوگوں کے پاس جاؤ اور نماز کے لیے لے کر آؤ. اس زمانے میں ان آلات کو چھوڑنے پر, جن میں بظاہر کوئی قباحت نہیں تھی, اس زمانے میں ان آلات کو چھوڑنے پر اللہ نے اذان جیسی دولت اس امت کو دی تھی, دعوت تامہ. بالکل میں کہتا ہوں یہ اس واقعے کا خلاصہ ہے کہ دعوت تامہ جو الہام کی گئی تھی وہ آلات کو چھوڑنے پر الہام کی گئی تھی. آج مسلمان پلٹ کر ان آلات کی طرف واپس گیا, جو آلات ترقی کرتے یعنی فحش کو اور باطل کو پہنچ چکے ہیں. آج آپ جا کے دیکھیے, آپ کو بعض ممالک کی مسجدوں میں مؤذن نہیں ملے گا, وہاں اذان نیٹ سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں مؤذن کی کیا ضرورت ہے جب نیٹ کی سہولت ہے. بتائیے جی ہاں, آپ کو اذان کی آواز آئے گی, مؤذن نہیں ہوگا.
سوچیے آپ، حالات نے اذان سے مسلمان کو محروم کر دیا. دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے زمانے میں وہ تمنا کرتے کاش مؤذن ہوتا، مگر خلافت کی مشغولی اذان میں کہیں دیر نہ ہو جائے، امور خلافت کی مشغولی اذان کے لیے کو کہیں بھلا نہ دے، اس ڈر سے انہوں نے اذان اپنی ذمہ نہیں لی، ورنہ وہ چاہتے تھے کہ میں خلافت کے زمانے میں مؤذن ہوتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسنین کے لیے کہتے تھے کاش میں حسنین کو مؤذن بنوا لیتا، آپ سے لکھوا لیتا کہ آپ ان دونوں کو مؤذن بنا دیں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہ امت جب پلٹ کر گئی حالات کی طرف، تو ان حالات کی نحوست یہ ہے کہ اب عقل یہ کہتی ہے کہ مؤذن کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد میں. جب نیٹ سے آواز آ رہی ہے تو مؤذن کی کیا جا کے دیکھیں. ملکوں میں مساجد میں مؤذن نہیں ہے، مساجد میں مؤذن نہیں. کون ان کی تنخواہ دے گا، کوئی نہیں رکھے گا، کوئی ضرورت نہیں اذان کی جب نیٹ کی سہولت ہے. دیکھیے آپ سوچیے، اذان جیسا شعار ضائع ہو گیا حالات کی وجہ سے. جن حالات کی تائید میں آپ لگے ہوئے ہیں دن رات، اور آپ کو اختلاف ہوتا ہے، جو حالات کی تردید کرتے صاحب اختلاف کرتے ہیں، یہ سنت سے مناسبت کے ختم ہونے کی علامت ہے. صاف صاف اس لیے ہم نے آپ کو مثال واضح کر کے دی ہے کہ دعوت اور تبلیغ وہ فریضہ ہے جو اللہ کی قسم بدن کے استعمال کیے بغیر اخبار، رسائل، موبائل، قلموں سے اللہ کی قسم یہ فریضہ ادا نہیں. صاف صاف